الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، مشاہدین اکرام، دین اسلام نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق عائد کیے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم اور بہت ہی قابل عمل جو حق ہے وہ ایک مسلمان مریض کی عیادت کرنا ہے. اس سلسلے میں جس کو ہم عام طور پہ مزاج پرسی جسے ہم کہتے ہیں، اور ظاہر دین اسلام نے ہر چیز کے آداب ہمیں سکھائے ہیں. ہماری زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہمیں طریقہ اور آداب نہ بتایا گیا. چنانچہ مریض کی عیادت کے سلسلے میں جو آداب دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا کہ اے پروردگار، آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اور اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام کے اندر کسی مریض کی عیادت کرنے کی. عیادت کے جو آداب ہیں ان کے اندر سب سے پہلی جو وقت کا ہے کہ اس سلسلے میں دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی وقت کی تحدید کی گئی ہو، بلکہ یہ ظاہر ہے حالات کے اوپر اور سچویشن کے اوپر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو ہم جہاں بھی رہتے ہوں اور جس مریض کی عیادت ہمیں مقصود ہو تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسا وقت ہم دیکھیں کہ جس سے خود مریض یا اس کے گھر والے جو ہے وہ انہیں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو اور کسی قسم کے تکلفات کا وہ شکار نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے مریض کی راحت کا، اس کے آرام کا، اس کے گھر والوں کے آرام کا، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور آج کل کی جو سہولت ہمیں ٹیلی فون کی بھی سہولت ہے کہ جانے سے پہلے آدمی ٹیلی فون کر کے پوچھ لے کہ میں مریض کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں کہ کون سا وقت مناسب ہے. گھر والے جو بھی ٹائم بتائیں آدمی اس پہ چلا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یا اگر کہیں ہسپتال میں ہے تو ظاہر ہے وہاں پر اوقات مقرر ہوتے ہیں، انہی اوقات میں ہم زیارت کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے کہ مناسب وقت پہ مریض کی عیادت کی جائے. یہ نہیں کہ ہم ایسے بے وقت پہنچ جائیں کہ جس سے گھر والے سارے ڈسٹرب ہو رہے ہوں اور خود مریض بھی جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار ہو رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچ جائیں مریض کے پاس تو اس کے مریض کے پاس ہمیں کتنی دیر بیٹھنی چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ہم جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھیں گے گویا ہم اتنی دیر تک جنت میں ہم بیٹھے ہیں. لیکن بہرحال اس کے آداب بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جو زیارت کا جو ڈیوریشن ہے، یعنی جو وزٹ کرنے کا جو دورانیہ ہے، وہ علماء اکرام اور ہمارے سلف صالحین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں انہوں نے یہ ہمیں نصیحت کی ہے کہ بیمار کے پاس ہم جب جائیں تو بہت دیر تک نہ بیٹھیں، جس سے کہ وہ مریض یا اس کے جو متعلقین ہیں وہ اکتاہٹ کا سبب ہم ان کے لیے بن جائے. ایک مناسب حد تک ہمیں بیٹھنا چاہیے اور کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ مختصر وقت کے لیے جائیں اور مناسب گفتگو کریں جس سے اس کو ایک تسلی اور اطمینان حاصل ہو، اور گھر والوں کو بھی ہم اطمینان اور جو ہے تسلی کی باتیں ہم کریں تاکہ وہ بھی ہماری وہاں پر پہنچنے سے ان کو ایک راحت نصیب ہو. اسی طریقے سے جب ہسپتال میں ہوں یا کسی گھر پہ مریض کی ہم زیارت کر رہے ہوں، وزٹ کر رہے ہوں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے. یعنی مریض ظاہر بستر پہ لیٹا ہوا ہے تو اس کے بعد کہاں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے سر کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اس کے سر کے پاس بیٹھتے اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر بھی سہلاتے اور
بعض دفعہ آپ کا جو کہیں اگر درد وغیرہ ہو تو جسم بھی اس کا آپ کا اپنے ہاتھ سے اس کو سہلاتے تھے، اور وہاں بیٹھ کے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے مریض کو تکلیف پہنچے یا اس کے متعلقین کو، بلکہ ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے اس کو تسلی اور تشفی ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سلسلے میں آپ نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ مریض کے پاس جب جائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے دے گا۔ یعنی مطلب ہے کہ اسے اطمینان دلایا جائے، اور یہ صرف ایک مریض کی عادت کا معاملہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو جو ہدایت کی ہے اس معاملے میں، دنیا کے ہر کام میں کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو کاموں میں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو اور نفرتیں نہیں پھیلاؤ۔ یہ ہے ایک جگہ ایک روایت میں بشروا کی جگہ سکینو ہے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرو، سب کو لے کے چلنے والی بات کرو۔ تو یہ دین اسلام کا مزاج ہے اور اس کو ہر جگہ میں اپلائی کرنا ہے۔ تو چنانچہ مریض کے معاملے میں بھی ہم جائیں اور مناسب وقت تک بیٹھیں، زیادہ دیر نہ بیٹھیں، اور ہماری کوشش ہو کہ ہم اس کے سر کے قریب بیٹھیں اور اس سے تسلی اور اطمینان کی باتیں کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے ہم مختلف دعائیں جو حدیث میں آتی ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یا آدمی اگر ضرور نہیں ہے کہ ہر شخص کو ساری دعائیں یاد ہو، آپ اپنی زبان میں دعا کریں کہ یا اللہ اس شخص کو جو ہے شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ اس کے مرض کو دور کر دے، یا اللہ اس کی تکلیف میں کمی کر دے۔ آپ اپنی مادری زبان میں جو بھی، کیوں جو بات دل سے نکلتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے مجیب الدعوات ہے اور سمیع الدعا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور علماء اکرام نے وہاں مریض کے پاس ایسی کوئی گفتگو جو وہاں کے موقع اور مناسبت کے خلاف ہو، اس سے منع اس لیے فرمایا کہ اس جگہ پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ وہاں بیٹھ کے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جو یعنی مریض کے لیے تکلیف دہ ہو یا اس کے حق میں نہ ہو اور اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، تو یقیناً جو ہے یہ بہت ہی نامعقول اور غیر مناسب سی بات ہوگی۔ تو ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو اس کے حق میں بہتر ہو، اور اس کے لیے جو دعائیں ہیں مختلف ہیں، اس میں بہت ہی آسان سی جو دعا جو بڑی آسانی سے ہم یاد کر سکتے ہیں یا جس کو دہرا سکتے ہیں وہ ہے کہ اللہم اشفی، یعنی اے اللہ تو شفا دے۔ پھر اس کے بعد جو مریض کا نام ہے وہ ہم لے لیں، یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی مریض کا نام جو ہے احمد ہے تو ہم یہ کہیں کہ اللہم اشفی احمد یا اللہم اشفی محمد، جو بھی مریض ہے جو نام ہے اس کا ہم نام لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 3 دفعہ ہم یہ پڑھیں، 3 دفعہ اس کو یہ ہم دعا دیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جو حدیث کے مطابق جو مشہور جو دعا ہے وہ جو جسے 7 دفعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو بڑا قوت والا اور طاقت والا ہے اور جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اس دعا کو ہم 7 مرتبہ ہم دہرائیں۔ جو اوپر پہلی جو جس دعا کا ذکر کیا گیا اللہم اشفی فلان، یعنی جو بھی مریض کا نام ہے وہ آپ لے کے اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اس دعا کو 7 دفعہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی۔ اسی طریقے سے مریض پر دم جھاڑ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس بیٹھ کے معوذتین، یعنی سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورت قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور پڑھ کے پھر آپ مریض کے چہرے پہ اور اس کے جسم پہ جو ہے اس کو پھونکا کرتے تھے۔ یہ سنت سے جو ہے یہ منقول ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ اکرام سے سورہ فاتحہ کا بھی ذکر ہے، سورہ فاتحہ بھی ہم ظاہر ہے سارا یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صورتیں ہمیں یاد ہوں تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، سارا اللہ کا کلام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز اس میں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ عام طور پہ جب ایک سے زیادہ زائرین کسی مریض کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، تو وہاں پر غیر متعلقہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مریض اگر کسی خاص مرض کا شکار ہے
تو اس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جتنے ان کے ذہن میں حادثات اور واقعات ہوتے ہیں پھر ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بات سراسر سنت کے خلاف ہے اور مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کے ہم آپس میں کہ بھئی فلاں بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، فلاں ڈاکٹر نے یہ علاج کیا تھا اور اس کا آپریشن ناکام ہو گیا اور اس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہت ہی غیر حکیمانہ اور ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ کبھی ان ٹاپکس کو وہاں زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے مریض کے سامنے، علیحدہ آدمی کسی اور موقع پہ کسی اور جگہ پہ یہ موضوع پہ بات کر لے، لیکن مریض کے سامنے ان چیزوں کو جو ہے بالکل ڈسکس نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے عیادت کے معاملے میں دین اسلام کی سنت یہ ہے کہ ہم مسلمان کے علاوہ غیر مسلم کی بھی جو ہے وہ عیادت کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کی آپ نے عیادت کی ہے اور پھر آپ نے وہاں بیٹھ کے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے قبول کی اس دعوت کو۔ تو یہ ہم یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی عیادت کریں، اور ایک بڑا اچھا موقع ہے ہمیں کہ ہم کسی غیر مسلم کے پاس جب اس کی عیادت کے لیے جائیں گے تو اسے احساس ہم یہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں وسعت نظری سکھاتا ہے، ہمارا دین جو ہے ہمیں تنگ نظر نہیں بناتا ہے، اور پھر یقیناً وہ آپ کے رویے سے متاثر بھی ہو سکتا ہے اور دین اسلام میں داخل بھی ہو سکتا ہے یا اس سے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے متعلق آپ ہمیں احساس ہو کہ اب یہ اس کا آخری وقت ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں، اور اس کے متعلق بھی علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک معقول حد تک اس کو پڑھا جائے، بہت زیادہ بھی اس کا ریپیٹیشن نہ ہو کہ خدا نخواستہ مریض اس سے اکتا جائے اور نعوذ باللہ اور خدا نخواستہ اس کی موت جو ہے وہ اس کلمے سے ہٹ کے کسی اور بات پر ہو۔ تو وہاں بڑے محتاط اندازے سے اور بہت ہی معقول حد تک جو ہے اس کا ورد کیا جائے، اور جب آپ سمجھیں دیکھ یہ محسوس کریں کہ یہاں اتنا کافی ہے تو بس وہاں اس کو ختم کر کے اس کے بعد پھر کسی اور موضوع میں بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے جو اس کے اندر جو یعنی مریض کی جو عیادت کے جو آداب ہیں اس کے سے ہٹ کے بات جو دیکھی گئی ہے وہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج کل جو ٹیلی فون کی سہولت ہے، موبائل کی سہولت ہے، تو اس پہ ہم جو ہے ٹیلی فون پہ عیادت کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ مصروف ہیں اور اگر وقت کی تنگی ہے، وقت کی کمی ہے، کسی دوسرے شہر میں اگر مریض ہے تو ٹھیک ہے، وہاں تو یہ بات یعنی سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اگر ہم اسی شہر میں اسی محلے میں رہتے ہیں تو یہ بہت ہی نامعقول سی بات ہے کہ ہم ٹیلی فون پہ کسی کی عیادت کریں۔ ہمارا جو فزیکل پریزنس ہے، جو ہمارے جسمانی وجود وہاں پر موجودگی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مریض جو آپ کو دیکھے گا تو اسے طمانینت قلب حاصل ہوگی، اسے محسوس ہوگا کہ میرے غم میں، میری پریشانی میں میرے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ وزٹ کریں، اور یہ چند باتیں ہیں جو زیارت مریض کے سلسلے میں شریعت اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔